میں ساتھ دیتے، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے۔ کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستان، کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستان، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، ڈھونڈے سے پائیے گا کہاں، ڈھونڈے سے پائیے گا نہ پہلی سی مستیاں، سے پائیے گا نہ پہلی سی مستیاں، ڈھونڈے سے پائیے گا نہ پہلی سی مستیاں، بدلی شراب کو ہونا، بدلی شراب کو ہونا، وہ پیالے بدل گئے، بدلی شراب کو ہونا وہ پیالے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے، اور اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں، اس دور مصلحت میں، دور مصلحت ہی ہے نا، ہر چیز میں ہر چیز کو کہتے ہیں مصلحت ہے، سمجھے؟ جو بھی بات کرتے ہیں وہ حکمت کے نام پر بولے سب کام کرو حکمت سے کرو، میں نے کہا جہاں حکمت کام آتی ہے وہیں پر حکمت، بولے دیوبندیوں کا رد نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بولے حکمت، میں نے کہا وہاں حکمت نہیں ہے، سرکاروں سے زیادہ تمہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اعلیٰ حضرت بہتر سمجھتے تھے حکمت کس چیز کا نام ہے، سمجھے؟ تو بد مذہبوں کے رد میں حکمت کو نہیں اپنایا جائے گا، وہاں ان کا رد کیا جائے گا، اس دور مصلحت میں وفا کو شے نہیں، اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں، گاہے ہوئے ہمارے، گاہے ہوئے ہمارے تو گاہے بدل گئے، گاہے ہوئے ہمارے تو گاہے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، اختر لگائیے نا نبی کریم سے، اختر لگائیے نا نبی کریم سے، اختر لگائیے نا نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے، اختر لگائیے نا نبی کریم سے، اختر لگائیے نا نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے۔ آج ربیع الاول شریف کی 16 تاریخ، کل 17، اس سے پہلے میں
حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھائیں، تین چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھائیں۔ ایک میری محبت، دوسری میرے اہل بیت، میری آل کی محبت، میرے اہل بیت میرے گھر والوں کی محبت، اور تیسری قرآن کی تعلیم۔ یہ تین چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ۔ تو آج اسی سلسلے کی ایک کڑی کا مظاہرہ یہاں پر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 17ویں تاریخ ہے اور کل ایک ایسے بزرگ کا وصال ہے، ایسے بزرگ کا جس کے متعلق میرے امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت یوں فرماتے ہیں، ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، اور بدکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور شمس ماہرہ سید شاہ آل احمد اچھے میاں مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد آل رسول احمدی سبحان اللہ، سبحان اللہ کے بڑے ابا یعنی تایا اور ان کے پیر و مرشد ہیں۔ آل رسول احمدی کے پیر و مرشد کا نام ہے شمس ماہرہ سرکار سید شاہ آل احمد اچھے میاں مارہروی، شمس الدین آل احمد اچھے میاں مارہروی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اولیاء کاملین کے تصرفات لوگ بات کرتے ہیں کہ اختیار مصطفیٰ کیا ہے؟ میں نے کہا اختیار مصطفیٰ تو بہت بلند و بالا ہے۔ حضور کے اختیار کا عالم وہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ دم میں کیا سکھا، دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں، دم میں جہاں میں ان کی چلتی ہے، دم میں ایک لمحے میں یا اس کے بھی کروڑوں سیکنڈ، کروڑ حصے میں، دم میں دم میں کیا سے کیا کر دے، زمیں کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں بانی عطا کر دے، بھری بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے اختیار کا عالم تو بہت بلند و بالا ہے۔ کائنات حضور کے غلاموں کے اختیار کو نہیں سمجھ سکتی، اس کا جواب نہیں لا سکتی۔ حضور اچھے میاں مارہروی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی ایک اولاد، ان کے کچھ سوالات تھے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ان کے کچھ سوالات تھے کہ میرے یہ سوالات ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ مجھے چاہیے۔ بخارا کے رہنے والے تھے، سوالات کا حل نہیں ہو رہا تھا، اور پتہ ہے جہاں پر اچھے لوگ تھک جاتے ہیں
اولیاء کاملین کا تصرف وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں پر بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں، اہل اللہ وہاں پر جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ تو حضور اچھے میاں ماہروی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ غوث پاک کے وہ شہزادے بخارا کے رہنے والے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے کچھ سوالات تھے، اور وحدت الوجود، علماء جانتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مسئلہ بڑا سخت ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ وحدت الوجود کو لے کر ان کے تعلق سے ان کے دل میں کوئی سوالات تھے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری تھی اور عرض کیا کہ حضور یہ سوالات ہیں، اس کے جوابات مجھے چاہیے۔ حاضری کے دوران نیند آئی اور آنکھ لگ گئی، خواب میں غوث پاک جواب۔ غوث پاک نے فرمایا میرے بیٹے ان سوالات کے جوابات چاہتا ہے تو جا ہندوستان کی سرزمین پر مارہرہ مطالعہ ہے، کیونکہ یہ دراصل وہ جہاں پر یہ جو بچے جب آئے تو ان کے نام پر جو ہے ان کے سینے پر جو بیچ لگا ہوا تھا وہ نام تھا برکاتی گرو۔ تو حضور اچھے میاں کی یاد آئی، تو مارہرہ جاؤ، وہاں پر میرا ایک روحانی بیٹا اچھے میاں نامی رہتا ہے، اس سے جا کر ان سوالات کے جوابات پوچھ لینا، ان سے جا کر ان سوالات کے جواب پوچھ لینا۔ وہ بزرگ گئے، جانے کے بعد ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان میں انہوں نے دہلی کا قصد فرمایا، دہلی آئے۔ جب دہلی آئے، دہلی میں آنے کے بعد میں اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے استاد بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ ہیں جنہوں نے شیعوں کا رد کیا تھا، رافضیوں کا رد کیا، اور ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ جب اس کتاب کو آپ نے لکھا، مکمل ہوئی، تو خواب میں مولا کائنات کی بشارت ہوئی، اور مولا کائنات نے اپنی اجازت و خلافت سے حضور آل حضرت سرکار شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو نوازا۔ وہ اجازت و خلافت حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دی حضرت آل رسول احمدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کو۔ وہ اجازت و خلافت آل رسول احمدی نے دی سرکار اعلیٰ حضرت نوری میاں کو۔ نوری میاں سے وہی خلافت و اجازت اعلیٰ حضرت کو بھی ملی، اور حضور مفتی اعظم قطب عالم کو بھی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہی اجازت و خلافت حضور مفتی اعظم کو جو اعلیٰ حضرت سے اور نوری میاں دونوں سے ملی تھی، انہوں نے حضور تاج الشریعہ کو عطا۔ تو وہ سلسلہ چلتا رہا، الحمدللہ حضرت کی طرف سے وہ اجازت مجھے بھی حاصل ہے۔ تو آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں انہوں نے وہ سوالات کیے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس سوالات کے جواب دیے، مگر تشفی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی سوال ہو، آپ آئے کسی کے پاس، سوال کا جواب مل جائے، آپ جانتے ہو کہ جواب تو اس نے دیا، مگر دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسا جواب چاہتے ہیں ویسا جواب آپ کو نہیں ملتا۔ تو وہی حال غوث پاک کے اس شہزادے کے ساتھ میں ہوا کہ وہ جواب تو ان کو مل گیا، سمجھ میں بھی آیا، مگر جیسا جواب چاہتے تھے وہ جواب انہیں نہیں ملا۔ جواب نہیں ملا، جانے کے بعد میں اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، کہ شہزادے کی تشفی نہیں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا شہزادے یہاں تک بتانا میرا کام تھا، اگر مزید اس مسئلے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو مارہرے جاؤ اور حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں پتہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی خواب میں غوث پاک نے فرمایا تھا اچھے میاں، دہلی میں عبدالعزیز محدث دہلوی فرما رہے ہیں اچھے میاں۔
اچھے میاں کی بارگاہ میں پہنچا۔ اچھے میاں سرکار اپنی خانقاہ میں چارپائی پر آرام فرماتے، مریدین کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے خلفاء اور مریدین۔ دوران گفتگو اچھے میاں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو باہر جاتے ہیں خانقاہ کے باہر۔ مریدین نے عرض کی حضور کیا بات ہے؟ فرمایا غوث پاک کے شہزادے تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ٹیلی گرام نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی فون نہیں ہے اس وقت۔ اولیاء کاملین کا کنیکشن دیکھو، سمجھے؟ یہ روحانی کنیکشن مضبوط تو ایسا مضبوط کہ انہیں فون کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو اچھے میاں کا معاملہ ہے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا مہیشور میں، بنگلوری بابا کرتے تھے، اور بمبئی میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا اسلام بابا۔ وہ پھر پڑوسی ملک پاکستان چلے گئے، وہیں پر ان کا وصال ہوا۔ یہ دونوں بزرگ، ان کا عالم یہ تھا کہ فون نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، یہ دیکھی ہوئی بات، فون نہیں ہوتا تھا۔ بنگلوری بابا تو مکمل طور پہ جذبی کیفیت میں رہتے تھے اور کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر یہ مولانا صاحب ان سے تعلقات میں ہیں اور ان کو بلانا ہے، اور یہ یہاں پر 2 ڈھائچہ میں جو آج ایک ڈھانچہ نظر آتا ہے اس میں موجود ہے، اگر ان سے بات کرنی ہے تو پھر اپنا صرف ایسا ہاتھ لیتے تھے، ایسا لیتے تھے اور یوں یوں کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اپنی کیفیت میں ہوتے تھے، یہ ہاتھ پر یوں جیسے بٹن دبا رہے ہیں ویسے کرتے تھے اور فون لگاتے تھے۔ اب مولانا صاحب کی رنگ بچی، مولانا صاحب نے کہا حضور کو، فرمایا تو آیا نہیں میرے پاس، جلدی آ، یہ کہہ کے ایسا کر۔ اب سامنے بیٹھنے والے کیا جانے، وہ سمجھتے تھے کہ ایسے ہی بابا نے کر دیا، یہ فون لگا دیا، کان پہ لگا دیا، کیا معاملہ ہے۔ وہ رکھ دیا، رکھنے کے بعد میں اب ان کو مثال کے طور پر یہاں سے مہیشور پہنچنے کے لیے 4 گھنٹہ لگ جائے یا 6 گھنٹہ لگ جائے یا 12 گھنٹہ لگ جائے۔ اب یہ نکلے، جو لوگ موجود ہیں یہ 4 گھنٹہ ہی پکڑ لیجئے، اب 4 گھنٹے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے۔ اب انہوں نے ایسے ہی کہا کہ مولانا صاحب آئیے۔ اب یہ پہنچے 4 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد پہنچے، کہا کتنی دیر ہوئی، کب سے نکلے تھے؟ بولے جی حضور آ گیا۔ آ گیا، اب لوگ حیران، بولے حضور آپ نے بلایا تھا کچھ کام؟ لوگ حیران کہ معاملہ کیا؟ تو لوگوں نے پوچھا آپ کو حضرت نے کب بلایا؟ کہا ابھی 4 گھنٹے پہلے حضرت کا فون آیا۔ سبحان اللہ۔ 4 گھنٹے پہلے، 4 گھنٹے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، بولے کس نمبر سے فون کیا تھا؟ اب انہوں نے موبائل نکالا، اس کے اوپر آتا تھا انون نمبر، نمبر ہی نہیں پتا، انون نمبر۔ کون سا میڈیا کام کرتا ہے، کون سا میڈیا کام کرتا ہے؟ وابڑو، اختیار مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، اختیار اولیاء کا جواب نہیں لا سکتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور جیلانی میاں صاحب قبلہ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بات کرتے تھے، کئی کرامتیں تھی، تو حضور اچھے میاں سرکار خانقاہ کے باہر تشریف لے گئے، کہا کہ غوث پاک کے شہزادے آ رہے ہیں، جبکہ خود بھی سید زادے تھے مگر حسینی سید حضرت زید شہید کی اولاد میں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ چونکہ اولیاء کے سردار، تو اس لیے ان کے خاندان کی نسبت رکھنے والوں سے حضور اچھے میاں سرکار بہت زیادہ، بلکہ غوث پاک سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے ایک بھتیجے کا نام تھا غلام محی الدین امیر عالم، غلام محی الدین امیر عالم۔ حضور اچھے میاں سرکار، اس نام سے محی الدین نام غوث پاک کے نام پر نام تھا اپنے بھتیجے کا، تو کبھی حضور اچھے میاں سرکار نے غلام محی الدین امیر عالم کی طرف پیٹ نہیں کی، پیٹ نہیں کی، اس لیے کہ یہ نام، کیونکہ یہ نام ہے غوث پاک کے نام پر رکھا ہوا۔ غوث پاک کی بارگاہ کا ادب حضور اچھے میاں ایسا کرتے تھے کہ غلام محی الدین امیر عالم کے پاس سے جب نکلتے تو کبھی ان کی طرف پیٹ کر کے نہیں نکلتے۔ تو دراصل ان باتوں کو وہی جانے جو نسبتوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، ورنہ
ادب نہ کرنے والوں کے لیے ادب نہ کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، سمجھے، مگر جو ادب جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان نسبتوں کی حیثیت کیا ہے۔ تو حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کیونکہ غوث پاک کے شہزادے اس لیے باہر گئے، شہزادے غوث پاک تشریف لا رہے ہیں، جبکہ غوث پاک انہوں نے اچھے میاں نے انہیں اجازت و خلافت سے بھی بعد میں نوازا، مگر اس کے باوجود ان کا ادب ویسا کرتے تھے کہ حضور غوث پاک کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ تو حضور اچھے میاں جب باہر گئے، باہر جانے کے بعد میں تھوڑی دیر بعد وہ شہزادے تشریف لائے، استقبال کیا اور کہا کہ حضور شہزادے آؤ بیٹھو، بٹھایا اپنی چارپائی پہ، سب بیٹھے ہوئے ہیں خلفاء مریدین، اور یہ کوئی ایسی معاملات نہیں تھے کہ جہاں پر کہ 5 دن خدمت کرو خلافت مل جائے، سمجھے، آج تو عام ہو گیا ہے معاملہ، اللہ ماشاءاللہ، سمجھے، 500 روپے بھی دو خلافت بھی مل جائے، یہ بھی حال ہو گیا ہے، اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اور زیادہ سستا ہو گیا حضرت، فری میں ملتی ہے، صرف جانے کی ضرورت ہے، خلافتیں اتنی سستی ہو گئی، اتنی، جبکہ یہ امانت ہے بزرگوں کی، بے شک ہر ایک کو اس کا ہر ایک کو نہیں دیا جائے گا۔ تو حضور اچھے میاں کی خانقاہ میں پہلے جو ہے وہ لوگ مرید ہونے کے لیے آتے تھے نا، خلافت تو بہت دور کی بات ہے، 20 سال تک ان سے مجاہدے کرائے جاتے تھے، 10 سال مجاہدے کراتے تھے، پھر جا کر مرید کراتے تھے، اور خلافتیں کئیوں سالوں کے بعد میں جب جا کر دیکھتے تھے کہ اب یہ اہل بن گیا ہے، دل کی کثافت پوری صاف ہو گئی ہے، تب جا کر کسی ایک سلسلے کی اجازت و خلافت، یہ عالم تھا۔ حضور نوری میاں فرماتے ہیں اب تو خلافت اس لیے دی جائے تاکہ سلسلے سے لگا ہوا ہے، بس، جی سراج العوارف میں لکھا ہے، نوری میاں فرماتے ہیں، ورنہ بولے کم از کم باطن نہیں ظاہر کو تو شریعت کے جیسا رکھے گا وہ، نوری میاں فرماتے ہیں اس لیے دی جائے۔ بہرکیف حضور اچھے میاں سرکار کی بارگاہ میں وہ بزرگ بیٹھے اور انہوں نے عرض کی حضور میرے کچھ سوالات ہیں، کہا کہ شہزادے بتائیے، تو وحدت الوجود کے جو ہے وہ سوالات انہوں نے پیش کیے، حضور اچھے میاں نے بڑے آسان انداز میں وہ جوابات دے دیے، دل مطمئن ہو گیا کہ جو چاہتا تھا وہی جواب مجھے ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو چاہتا تھا، دل کی تشفی اور غوث پاک کا وہ فرمان کہ اس کا جواب لینے جانا ہے تو ماریرے جانا، اور اچھے میاں نامی میرا ایک روحانی بیٹا ماریرے میں رہتا ہے، سبحان اللہ، اس سے پوچھ۔ حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں انہوں نے پڑھا، سیکھا، سوالات مکمل ان کے ہوئے، تشفی ہوئی، ایک سوال کیا، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ حضور ایک رات میں only one night، ایک رات میں ولایت کی تمام منازل بغیر کسی محنت و مشقت کے مجھے طے کرنے ہیں، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور ولی کیسے بنا جائے؟ فرمایا کہ 75 سال کی بیریا عبادت، 75 ایئرز، 75 سال کی بیریا، کوئی ریاکاری نہیں، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، بے ریا عبادت، کوئی ریاکاری نہیں، بے ریا عبادت کوئی کرتا رہے پھر جا کر کہیں بولی بنے، 75 سال کی بے ریا عبادت کرے پھر جا کر، کہا کہ حضور یہ تو بہت مشکل ہے، آسان طریقہ؟ فرمایا کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو ولی بن جائے۔ مریدین تھے، خلفاء تھے، شاگرد تھے، بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جیسے ہی پوچھا کہ حضور ایک رات میں ولایت کے تمام منازل طے کرنا ہے، بولے یہ کیا حلوائی کی دکان پہ ملنے والا حلوہ ہے کہ ایک رات میں بغیر کسی محنت و مشقت کے جو ہے ولایت کی منزلیں طے ہو؟ یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، حلوائی کی دکان پہ بکنے والی مٹھائی نہیں ہے کہ کوئی بھی لے کر کھا لے۔ حضور اچھے میاں سرکار نے فرمایا اللہ کی ذات سے کوئی چیز بڑی نہیں، اللہ چاہے تو ایک رات میں ولایت تمام منازل کو طے کرے۔ حضور اچھے میاں سرکار نے یہ جب کہا تو اب سرکار اچھے میاں کی اور ایک عادت مبارکہ تھی، کبھی دعویٰ نہیں کرتے تھے، آج یہ دعویٰ ہو گیا ہے، لوگوں میں بہت عام ہوتا ہے، میں خاص طور پہ اکثر دیکھتا ہوں
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے کنبے کے سادات حضرات کو، سمجھے، کیونکہ سادات کو صحیح رہنا، کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری تو انہی کی، جس گھر کی امانت ہے اگر وہ گھر والا ہی اپنے آپ کو دور کر دے تو پھر کس پہ بھروسہ کیا جائے؟ تو سادات میں یا پڑھے لکھے لوگوں میں یا جس کو کوئی منصب حاصل ہو جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے خاص طور پہ کہ نہیں، یا ہم تعویذ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا، تعویذ دینے والے حضرات بھی، بابا بھی، نہیں جا بولے تیرا یہ کام ہو گیا، میں نے بول دیا نا ہو جائے، یہ اکثر دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور نوری میاں فرماتے ہیں دعویٰ کرنے کا حق سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، متکبر تنہا اللہ کی ذات، تکبر اسی کو زیبا، تو اکثر دعویٰ کرتے ہیں نہیں میں نے کہہ دیا حضور اچھے میاں سرکار، یہ ماہرہ کے 5ویں کتب ہیں، 5ویں کتب، ان کی بشارت ان کے ولادت سے تقریباً 100 سال پہلے حضور صاحب البرکات نے دی تھی۔ فرمایا تھا میرے چوتھی پشت کا جو پوتا ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ وہ میری خانقاہ پر چاند لگائے گا، میرے سلسلے کو عام کرے گا، تو وہ حضور اچھے میاں سرکار، اتنے بڑے بزرگ اور ایسے معاملات تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا آنے کے بعد میں اس کو کوڑ تھا، کوڑ سمجھتے ہو آپ، سفید داغ تھا، وہ کوڑ کی بیماری، سفید داغ برس کی بیماری تھی، وہ برس کی بیماری تھی، تو وہ آیا، فوج میں تھا، خانقاہ میں حضور اچھے میاں سرکار اپنے مریدین کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر کھڑا رہا ہاتھ باندھ کے، لوگوں نے عرض کی، اچھے میاں کی نگاہ کی اور کہا کہ ادھر آؤ، تو کہنے لگا نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نوجوان رہتے ہیں زیادہ، نوجوانوں کو آپ قریب کرتے ہیں، میں نے کہا میں حضور اچھے میاں کی اس سنت پہ عمل کرتا ہوں، تو حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادھر آ، ڈرنے لگا، کہا کہ حضور یہیں پر ٹھیک ہوں، اچھے میاں نے نگاہ دوڑائی، فرمایا اندر آؤ، کہا حضور یہیں پر ٹھیک ہوں، کہا اندر آؤ، تو کہنے لگا حضور میں اس لائق نہیں ہوں کہ اندر آؤں، جواب سنو حضور اچھے میاں کا، فرماتے ہیں یہاں پر نالائقوں کو ہی لائق بنایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سب بدماش ہوتے ہیں، میں نے کہا اگر ان کو قریب نہ کیا جائے گا تو یہ اچھے کب بنیں گے؟ قریب کرنے کا مقصد ہی اچھا بنانا ہے نا۔ اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں سارے اچھے میرے اور بروں کے لیے میں، سارے اچھے میرے، غوث پاک کے سارے اچھے، اور بروں کے لیے حضور غوث پاک۔ تو حضور اچھے میاں سرکار فرماتے ہیں یہاں پر نالائقوں کو ہی قریب لائق کیا جاتا ہے، بٹھانے کے بعد میں قریب بلایا، دور بیٹھا، فرمایا قریب آؤ، قریب آیا، پھر کہا کہ قریب آؤ، حضور ٹھیک ہوں، کہا قریب آؤ، قریب آیا، آتے آتے اتنا قریب کیا کہ حضور اچھے میاں کے مبارک زانو جو ہے، یہ پنڈلیاں جو ہے، یہ گھٹنے جو ہے، یہ اس کے گھٹنے سے ملنے لگے، ٹچ ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامنے بٹھا دیا حضور اچھے میاں نے، اب اس کے اوپر کوڑ تھا، کوڑ سمجھتے ہو آپ، برس تھا۔ دیکھو اختیار مصطفیٰ کا عالم بولتے ہو، اختیار مصطفیٰ کو اختیار نہیں، بھابڑا بولتا ہے، دھندوکڑا کہتا ہے کہ جس کا نام علی محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ حضور کی آل ہے، حضور اچھے میاں مہاراجوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے، ان کا اختیار دیکھو، ہاتھ لیا، برس تھا، کوڑ تھا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا حضور اچھے میاں نے، مارنے کے بعد فرماتے ہیں کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ، یہاں تو کچھ بھی نہیں، ہاتھ ہٹایا کوڑ گایا، سبحان اللہ، ہاتھ رکھا، کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ، یہاں تو کچھ بھی نہیں، ہاتھ ہٹایا گایا۔ اچھے میاں سرکار نے بدن پہ ہاتھ پھرایا، کہا یہاں ہے کوڑ، یہاں تو کچھ بھی نہیں، ہاتھ ہٹایا کوڑ گایا، مکمل کوڑ سے پاک۔
اس مرض سے پاک کر دیا. میں نے اس واقعے کو جب پڑھا تھا تو میں سوچنے لگا اولیاء کاملین کے مطابق واہ 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 حضور کا وہ شعر کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ 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 کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ کیا کہا قرض لیتی ہے گناہ. فرماتے ہیں میری امت کی میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے, میری شفاعت میرے امت کے گنہگاروں کے لیے. سنیوں جیسے بھی ہو گنہگار ضرور ہو مگر حضور کی بارگاہ کے مؤدب ہو, غدار نہیں ہے. ہم گنہگار ضرور ہیں مگر غدار نہیں ہیں, سمجھے. اور حضور نے فرمایا میری شفاعت امت کے گنہگاروں کے لیے غداروں کے لیے نہیں. بے شک تو ہم جیسے بھی ہیں حضور کے ہیں, وفادار ہیں, اور یہی وفاداری ہمیشہ بنائے رکھنا. اسی وفاداری کا نام تو ایمان ہے نا. حضور سے سچی وفاداری کا نام ہی ایمان ہے. اس وفاداری کو ہمیشہ جو ہے بنائے رکھنا. اس وفاداری کو لے کر چلے گئے نا تو پھر میری شفاعت میرے امت کے گنہگاروں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور اچھے میاں اس واقعے پر میری جب نظر پڑا تھا تو میں سوچنے لگا واہ 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 کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. حضور آپ کی شفاعت تو آپ کی شفاعت ہے, حضور آپ کے غلاموں کا جواب نہیں. کل قیامت کا دن ہوگا, گنہگار سیاہ. میں تو اپنے متعلق سوچ رہا تھا کہ جہنم کی طرف جب اعمال کے معاملات ہوں گے, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہیں. سبحان اللہ. تو فرشتے حکم ہوگا کہ جہنم کی طرف لے جاؤ. ارشد فیروز منصوری جہنم کی طرف لے جاؤ. جب فرشتے پکڑتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے نا, خاموش رہیے, جہنم کی طرف لے کر جائیں گے نا تو پھر جو آج نام لیتے تھے نا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, سمجھے, وہی قیامت میں کام آنے والا ہے. دنیا میں ہم بزرگوں کا نام لیتے تھے نا, بولے کیا ملتا ہے, میں نے کہا قیامت میں دیکھ لو گے کیا ملتا ہے. قیامت میں دیکھو گے کیا ملتا ہے. دھندوکڑو ہے نا, بابڑو دیکھنا, پھر نہیں کہنا ہائے ہائے اس وقت میں بھی لیا ہوتا تو آج بچ جاتا, سمجھے. تمہارے لیے تو پھر وہ ڈنڈے صحیح, پھر ایسی مار تمہیں ملے گی, پھر دیکھو گے. اور پھر سنی جنت میں جائے گا, پھر آ کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم بھی آنا چاہتے ہیں. سنی کہے گا چپ, زندگی میں ہم کہتے تھے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, تیرے لیے پھر نہ مانیں گے قیامت میں. سبحان اللہ. مانیں گے ہم پر دیکھ عطائیں کیسی ہوئی. تو حضور یہ اولیاء کاملین, یہ اچھے میاں, یہ میرے سرکار غریب نواز والی ہندوستان, یہ مخدوم اشرف, یہ ہماری سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم حضور غوث پاک سید سالار, یہ اولیاء کاملین جو ہے نا, ہم پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے. سبحان اللہ. کہاں جا رہی ہے نگاہیں دیکھیں گی, کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. یہ بزرگان دین جب ہم ڈھونڈیں گے نا, اور ان کی نظر ہم پر پڑے گی, پڑھنے کے بعد میں دیکھیں گے یہ تو میرے نام لیوا کو لے کے جا رہے ہیں. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف. دوڑتے ہوئے آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوڑتے ہوئے آئیں گے, فرشتوں کو پوچھیں گے کیا بات ہے. فرشتے کہیں گے حکم ہوا ہے جہنم کی طرف لے کے جانے. بولے کیوں؟ کہا اعمال صحیح نہیں ہے. بولے اچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا گنہگار ہے. اچھا گنہگار ہے. یا اولیاء کا ہم دیکھیں گے ان بزرگوں کی طرف, حضور آج تو کرم کر دیجئے. سبحان اللہ. فرمائیں گے نانا فکر نہ کرنا, آج ہم ہیں تمہارے. سبحان اللہ. دنیا میں ہمارا نام لے کر مچل جاتا تھا نا,
آج دیکھ ہم کیسے تجھ پہ کرم کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہاتھ پکڑیں گے، ایسا ہاتھ پکڑیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، ہاتھ پکڑ کر فرمائیں گے فرشتوں گنہگار ہے. کہاں ہاں گنہگار ہے. وہ اولیاء کاملین کا تصرف، وہ ہاتھ لگے گا، کہیں گے کہاں ہے گناہ؟ سبحان اللہ. کہاں ہے گناہ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. ہاتھ ہٹائیں گے، پھر کہا جائے گا ذرا تول کے آؤ میدان میں. سبحان اللہ. تول کے آؤ. اللہ نہیں چھوڑیں گے. کہاں ہے گناہ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ ہٹایا سب کچھ پار. اور پھر بولے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی دلیل اور دوں. حضور نے فرمایا میری امت میں کئی ایسے ہوں گے جو قبر میں گنہگار جائیں گے. قبر میں گنہگار جائیں گے، مگر جب اٹھیں گے نا تو گناہوں سے پاک رہیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا کیسے؟ قبر میں تو گناہ کے ساتھ گیا، اٹھیں گے تو پار. کہا اس لیے کیونکہ وہ ایصال ثواب جو ان تک پہنچایا جاتا تھا نا، وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. اس لیے اپنے مردوں پر ایصال ثواب کیا کرو. تو یہ اولیاء کامل ہے. ہمارا عشق یہ بات کہتا ہے ضرور ایسا ہوگا کہ اگر عمل میں کہیں کمی رہے گی مگر عشق مضبوط رہا تو ضرور پار ہونا ہے. وہ اولیاء کاملین چھوڑے گے نہیں. تو اچھے میاں سرکار تو کہاں ہے گناہ؟ یہ اولیاء کاملین ایسا ہاتھ ماریں گے، کہاں ہے گناہ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں. جب کچھ نہیں تو کیوں جہنم میں؟ پکڑو جا بیٹا جنت میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں آج تیرے لیے جنت ہے، مگر وفاداری شرط ہے. تو حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اچھے میاں دعویٰ نہیں کرتے تھے کسی بات میں، ہمیشہ یہ کہتے تھے اللہ نے چاہا تو تمہارا یہ کام ہوگا. صرف ایک مرتبہ آپ نے دعویٰ کیا. دعویٰ یہ کہ آپ کے کسی نے جو ہے وہ رافضیوں کی حمایت کر دی. حضور اچھے میاں نے فرمایا تھا کہ رافضیوں کی حقیقت جاننا چاہتے ہو نا، شیعوں کا ایک معاملہ عام ہو رہا ہے نا کہ رافضیت عام ہو رہی ہے. تو اس لیے یاد رکھنا وہ شیعت کو اپنانا نہیں کبھی. حب علی کے نام پر جو بغض معاویہ اور بغض اصحاب پلایا جا رہا ہے نا، اس سے بچنا. حب علی پینا مگر حب صحابہ کے ساتھ. سبحان اللہ. بے شک صحابہ کا بغض رکھ کر حب علی نہیں پیا جاتا. حب علی کا جام، علی کی محبت کا جام پینے کے لیے صحابہ کی محبت کا ہونا شرط ہے. تو حضور اچھے میاں نے فرمایا تھا کہ آل امام جمع میاں اگر ان رافضیوں کی، ان شیعوں کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو نا تو ان کے مرنے کے بعد میں ان کی قبروں کو کھود کر دیکھ لینا. اگر سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا. سبحان اللہ. قبر کو کھود کر دیکھ لینا، اگر سور نہ نکلے، سور نہ ملے، اس مردے کے بجائے اس کا چہرہ سور کا نہ ہو تو فقیر کو فقیر نہ کہنا. اللہ یہ حال ہوتا ہے. تو حضور اچھے میاں نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. ایک رات میں ولایت کے منصب. حضور اچھے میاں خانقاہ میں گئے، ایک درود پاک جس کو درود پشتہنی کہا جاتا ہے، اس درود کو لے کر آئے اور وہ شہزادے غوث پاک کے شہزادے کو دے دیا. کہا کہ شہزادے چند مرتبہ اس درود کو پڑھ لینا، رات میں پڑھ کر سو جانا. غوث پاک کے شہزادے تھے، اس کو درود پشتہنی کہا جاتا ہے. الحمدللہ سید شاہ علیہ رسول حسنین میاں نظمی مارہوی سے مجھے وہ درود شریف ملا خاص اجازت کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان. وہ درود پشتہنی جو ہے وہ پڑھ کے اتنی مرتبہ سو جانا. اب وہ پڑھ کر سوئے، خواب میں حضور تک جلوہ افروز ہوا. قسمت کا ستارہ جاگا، حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور ولایت کے تمام منزلوں کو طے کرا دیا. سبحان اللہ. بغیر کسی محنت و مشقت کے ایک رات طے کرایا. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں
اچھے میاں سے کہہ دینا کہ وہ ہمارا پیارا بیٹا ہے، وہ ہمارا پیارا بیٹا ہے، اور اس جیسے لوگ ہر صدی کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. مجدد ہے. تو حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ اولیاء کاملین کا تصرف، یہ تصرف ہے اولیاء کاملین کا. تو جب اولیاء کاملین کے یہی اچھے میاں سرکار کے بھتیجے سرکار آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کا عالم کیا تھا تصرف کا؟ معراج کی بات اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں نا، ایک رات میں اتنے سے وقت میں رات کے ایک حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ساتوں آسمان کو پار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا وہابڑے تجھے اعتراض کرنے کی ضرورت کیا؟ لے جانے والا اللہ، جانے والے اس کے محبوب، بولنے والا تو کیوں؟ تو وہ دل میں کہیں نہ کہیں ہوتے رہتا ہے معاملہ. حضور علی رسول احمدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد، سمجھے، اعلیٰ حضرت کا پیر بھی کوئی معمولی پیر نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا نائب غوث اعظم. سبحان اللہ. امام احمد رضا کا جواب دنیا نہیں لا پائی تو امام احمد رضا کے پیر کا جواب کیا لائے؟ کیا کہا؟ سبحان اللہ. امام احمد رضا کو نہیں سمجھ سکی تو امام احمد رضا کے پیر کو کیا سمجھ پائے گا؟ تو امام احمد رضا کے پیر و مرشد سرکار آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، سرکار آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہ مرید تھے، وہ آل رسول احمدی ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے. دوران وضو انہوں نے سوچا کہ یا اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں کہ بستر بھی گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی، اور حضور معراج سے تشریف لائے، ساتوں آسمان کو پار کیا، اور پھر حضور نے رب کا دیدار کیا. سب کچھ کرنے کے بعد بار بار آئے قصر دنا تک کس کی رسا، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، بار بار آئے گئے رات کے ایک حصے میں، اور جب واپس آئے تو سرکار کا بستر بھی گرم تھا. سبحان یہ اللہ. کیسے ہو سکتا ہے؟ آل رسول احمدی وضو فرما رہے ہیں. خادم سے کہا کہ جاؤ، وہ دل میں سوچ رہا ہے، میڈیا دیکھو اولیاء کاملین کا. خادم سے کہا جاؤ ذرا تولیہ لے کر آؤ. تولیہ لینے گیا خادم. تولیہ کہاں؟ یہاں وضو کر رہے ہیں کمرے میں، تولیہ 5 قدم کمرے میں پہنچ گئے. کمرے میں جیسے ہی پہنچے، تولیہ لینے ہاتھ ڈالنے ہی والے تھے، تولیہ اٹھانے ہی والے تھے کہ جو کھڑکی تھی نا، اس کھڑکی سے ایک باغ انہیں نظر آیا. کھڑکی کے باہر ایک باغ، تو بہت بے چین ہوئے کہ کتنا خوبصورت باغ ہے. تو اس باغ میں انہوں نے قدم رکھ دیا، کہا کہ تولیہ بعد میں دیتا ہوں، پہلے باغ دیکھ لیتا ہوں. باغ میں قدم رکھا. جیسے ہی باغ میں پہنچے، باغ میں پہنچنے کے بعد باغ کی سیر کرنے لگے. پورا باغ گھومے. گھومنے کے بعد میں باغ کے آخری کونے میں پہنچے تو ایک شہر نظر آیا. شہر میں داخل ہوئے، بازار لگا ہوا تھا. بازار نظر آیا، لوگ تجارت کر رہے تھے، خرید و فروخت کر رہے تھے. انہوں نے بھی کچھ چیزیں خریدی. خریدنے کے بعد میں اسی بازار میں انہوں نے فروخت کی. فائدہ ہوا. اب وہاں پیر و مرشد کو بھول گئے. ہاں، کاروبار سمجھے، جب یہ آتا ہے تو اچھوں کو لوگ بھول جائیں گے. تو پہنچ گئے، تجارت کرنے لگے. 1 سال 2 سال کسی سے ملاقات ہوئی، وہاں پر انہوں نے شادی کی، بچے ہوئے. 20 سال کا عرصہ ہوا، 20 ایئر. 20 سال ہو گئے. 20 سال ہونے کے بعد میں پھر اس بازار میں تجارت کے لیے آئے. جب جانے لگے تو وہ باغ انہیں نظر آیا. پھر اس باغ میں وہ داخل ہوئے. جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے، یاد آیا، یا اللہ،
پیر صاحب کو تو وضو کرا رہا تھا. اب تو آل رسول احمدی جب میں نے وضو کرا رہا تھا تب وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے. اب تو حضرت کا وصال ہو گیا. وصال ہو گیا ہوگا. یا اللہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسی ہوئی کہ میں آل رسول احمدی کو بھول گیا. دوڑتے ہوئے باغ میں ادھر ادھر دیکھنے لگے تو وہ گھر نظر آیا جہاں پہ وہ کھڑکی تھی. کھڑکی سے دوڑے, قدم جمپ ماری جیسے ہی کھڑکی سے اندر. تو باغ سے آئے, 20 سال ہو گئے تھے. باغ سے آئے, کہا کہ شاید حضرت کا وصال ہو گیا, اب تو کئی سال ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں اب کیا حالات ہے خانقاہ کے. یہ ساری چیزیں سوچ رہے تھے. آئے, جیسے ہی کھڑکی سے اندر داخل ہوئے وہ باغ غائب. آل رسول احمدی وہیں پر کھڑے رہ کر آواز, وہیں پر بیٹھے ہوئے آواز دے رہے, کیا ہوا ابھی تک تولیہ نہیں لائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تولیہ نہیں لائے. بھاگتے ہوئے تولیہ لیا اور آل رسول احمدی کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور, یہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہے. آل رسول احمدی کی بارگاہ میں پیش کیا حضور تولیہ. اب وضو مکمل بھی نہیں ہوا تھا, پانی بھی جو ہے وہ وضو کا بہہ ہی رہا تھا. اور آل رسول احمدی نے تولیہ لیا, چہرے کو پوچھا اور دیکھتے ہوئے کہا, اب سمجھ میں آیا معراج کا واقعہ. اب سمجھ میں آیا معراج کا واقعہ. رسول کی آل کے اختیار کا یہ عالم ہے تو رسول کا اختیار کیا ہوگا؟ رسول کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو شریف الحق امجدی شارح بخاری علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں, یوں تو جہاں میں پیر بہت ہے اے برکاتی دیوانوں, میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں. میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں. حضور آل رسول احمدی اولیاء کاملین کا اختیار ہے. کہنے کا مقصد صرف اتنا کہ بزرگوں سے اپنی عقیدت کو سلامت رکھنا. جب تک آپ کی عقیدت اپنے بزرگوں سے سلامت ہے نا, اس وقت تک آپ کا عقیدہ بھی سلامت ہے. سبحان اللہ. یہ عقیدت جس دن بزرگوں سے دور ہوئی یا ٹوٹی, عقیدے کو خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے رشتہ عقیدت کو اپنے سرکاروں سے رشتہ غلامی کو بنائے رکھنا. بزرگوں کی باتیں ہمارے عقل میں آئے نہ آئے, اسے تسلیم کر لینا, اسی میں عافیت ہے. سمجھے؟ اور سنیت اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے. سنیت میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کیسے ہو سکتا ہے, ذات دیکھی جاتی ہے. یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ کا معاملہ ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے. اور کرامت اسی چیز کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ سمائے. عقل میں جو نہ سمائے وہی تو کرامت ہوتی ہے. تو یاد رکھنا سنیوں, عقیدے میں مضبوط رہنا, سنی صحیح العقیدہ بن کر رہنا, اور سنی صحیح العقیدہ بن کر ہی اس دنیا سے جانا. اور جائیں تو ایسے بن کر جانا کہ حضور تاج الشریعہ کا سنی ایسے بن کر جانا. یہ چاہتے ہو نا کہ ہمارے ساتھ میں وہی معاملات ہو کہ ہم سرکاروں کی بارگاہ کے سچے غلام بنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو پھر ایسے بن کر جانا, عشق میں ایسے رہنا کہ حضور تاج الشریعہ کے اس کلام پر میں ختم کرتا ہوں. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے, میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے, میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے, میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ
سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے ملی ہے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شاہ سلا دے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، تیرے دامن کرم سے جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے، تو کریم ہے مگر کریم ہے جو تیری بندہ پروری ہے، تو مگر کریم ہے جو تیری بندہ پروری ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم سے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی زندگی ملی ہے، وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی، وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی، وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی، وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی، میری توبہ ہے خدا یہ میرے نفس کی بدی ہے، میری توبہ ہے خدا یہ میرے نفس کی بدی ہے، تیرے دامن کرم سے جسے نیند آ گئی ہے، ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو پے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، ایسے عاشق بن کے رہنا اور ایسے عاشق بن کر جانا، قبر میں جاؤ گے تو تاج الشریعہ کے اس شعر کے مطابق زندگی اپنے گزارو، پھر قبر میں کیا ہوگا تو دیکھو، تاج الشریعہ خود فرماتے ہیں، سوال کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے نا، تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جو پے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، جو پے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، جو پے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، جو پے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، اس چین سے سلاؤ کہ یہ بندے نبی ہے، اس چین سے سلاؤ
کہ بندہ نبی ہے تیرے دامن کرم سے. اب ایک وابڑا بولنے لگا بندہ بول دیا, بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے. میں نے کہا وابڑے فارسی سمجھتا ہے, فارسی سمجھتا ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا تو چپ رہنا ہی تیرا خاص صحیح ہے. میں نے کہا بندے کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اردو سمجھتا ہے؟ تو میں نے بندے کے معنی پتا نہیں, بندہ بندہ ہوتا ہے. میں نے کہا بندے کا ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے جی, غلام کے معنی میں بھی بندے کو استعمال کیا جاتا ہے نا. جس پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے, جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے, اس چین سے سلاؤ کہ یہ بندے نبی ہے, اس چین سے سلاؤ کہ یہ بندے نبی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, جو بنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. کہنے لگا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ کی سوا کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے. تو میں نے کہا تو نے جو ہے وہ اسی کو سمجھا نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. مجھے کیا پڑی کسی کی کرو عرض مدعا میں, مجھے کیا پڑی کسی سے کرو عرض مدعا میں, مجھے کیا پڑی کسی سے کرو عرض مدعا میں, مجھے کیا پڑی کسی سے کرو عرض مدعا میں. میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے, میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے. آگے کہنے لگے کہ تم اتنا بولتے ہو بد مذہبوں کے خلاف, ڈر نہیں لگتا؟ ہم نے کہا نواپور میں نہیں ڈرے تو یہاں کیا ڈرے؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نواپور میں نہیں ڈرے تو یہاں کیا ڈریں گے محبرو؟ رسول, اولاد علی, شہزادہ حضور غوث اعظم حضور جیلانی میاں صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کہنے لگے کیوں نہیں ڈرے؟ تو میں نے کہا یہی شعر پڑھا, مجھے کیا غرض کسی سے کروں عرض مدعا میں, مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں. میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے, میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, بنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. کہنے لگا کہ تم کسی سے ڈرتے نہیں ہو. میں نے کہا ہم نے سرکاروں کا دامن تھاما ہے, ایسے سرکاروں کا دامن تھاما ہے جنہوں نے ڈرنا نہیں سکھایا, سمجھے؟ میں نے کہا مودی کے پلو سے تم لوگ جا کر لپٹو, ہمارے لیے ہمارے سرکاروں کا دامن کافی ہے, اس کے پلو سے تم لوگ جا کر لپٹو. اس لیے تو وہ ایک آیا, ایک ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے, ایک آیا تھا بابڑا, اس کا ہی میں نے پچھلے ٹائم شاید بتایا تھا, اسد مدنی کے متعلق بتایا تھا. وہ آ کے کہنے لگا کہ نہیں نہیں یہ ہندو راشٹر بننا چاہیے. بولے
کون ہے وہ مردود کون ہے وہ دیوبند کا اسد ہے کیا ارشد کیا نام ارشد مردود ارشد مردود ہے نا ہاں وہ آ کے کہنے لگا اس نے انٹرویو دیا تھا آپ کو شاید نیٹ پر مل جائے سمجھے تو وہ کہنے لگا نہیں یہ ہندو راشٹر بننا چاہیے اس لیے کیونکہ اگر ہندو کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ جو ہے ہندوستان میں رہنے والا تو پھر بننا چاہیے ایسا ہے کہ ہم بھی RSS کا ساتھ دیتے ہیں استغفر اللہ ہم بھی استغفر اللہ نے کہا تو خاموش رہنا ہی تیرا ٹھیک ہے وابڑے جس کا کھائے گا اسی کا گاتا ہے نا تو سمجھے دلہ تو اسی کا ہے سمجھے دلال چوٹے اسی کے چوٹے جو ہے وہ تم لوگ جو چوٹے چور لوگ اسی کا کھاؤ گے اس لیے تو بولتے ہو نا بولے حضور کے میلاد کا جشن منانا حرام ہے دیوبند کا 100 سالہ جشن منانا جائز ہو گیا تھا تیرے باپ نے منایا تھا دیوبند کا 100 سالہ جشن اور اس جشن پہ اور کون آیا تھا بتاتا ہوں میں جو 100 سالہ جشن دیکھ لیجیے گا دیوبند کے 100 سالہ جشن میں کون آیا تھا تو آئی تھی اندرا اور سٹیج پہ بیٹھی تھی سمجھے بولے کیا ہوا بولا مردوں کے بیچ میں تو نہیں بیٹھ سکتی ہجڑوں کے بیچ میں ہی بیٹھ سکتی کس کے بیچ میں بیٹھ سکتی ہے سمجھ گئے نا جو نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہاں اور ناریوں کے بیچ میں تو وہ سٹیج تم مناؤ 100 سالانہ جشن تب کوئی تمہیں دلیل نہیں ہوتی میلاد منانے کا جو دلیل مانگتے ہو 100 سالانہ جشن منانے کی دلیل تمہارے باپ نے کہاں سے لائی تھی 100 سالانہ جشن منایا تھا تو یہ ان کا یہ حال ہے ہم نے کہا تم نے اسی کا کھایا ہے نا اس کا کھایا ہے انگریزوں کا پہلے کھا کھا کے تمہارا باپ تھانوی چلا گیا انگریزوں کی چوتیاں اور تلوے چاٹے تھے گنگوہی نے اور نانوتوی نے تھانوی نے تو تم اپنے باپ کے روش پر ہوگے نا بولے چڑتے کائے کو بولے میں نے کہا میلاد مناتے ہو چڑتے ہو بولے ہاں چڑتے رہتی نا غلط کرتے ہو میں نے کہا نہیں ہم بولے تم لوگ ہم کو کیوں بولتے ہو میں نے کہا بولتے اس لیے بولے تم چڑتے ہو ہم لوگ بولتے ہیں تو میں کہا ہم چڑیں گے نہیں ہم بولتے ہیں کہ جو کام تمہارے باپ نے کیا تھا وہی کام تم کرتے ہو تو بولے کیا کام کیا تھا تو میں نے کہا 40 سال تمہارا ہی باپ رویا تھا بولے کون ہمارا باپ 40 سال روا تھا میں نے کہا ابلیس حضور کی میلاد پر 40 سال رویا تھا سر کو پیٹتا رہا تھا دھول ڈال رہا تھا اب تم رو رہے ہو تو تمہارا باپ کون ہوا ہے نا ابلیس کی ضروریت کام بھی وہی کرو گے کام بھی وہی کرو گے کیونکہ اولاد ہی اسی کی ہو نا میں نے کہا تم ڈرو ان لوگوں سے جن کا تم کھاتے ہو ہم نے کہا ہم نہ مودی سے ڈرتے ہیں نہ ابھی جس کا الیکشن آنے والا ہے اس یوگی سے ڈرتے ہیں نہ ان کے دلوں سے ڈرتے ہیں ہم جن بزرگوں کا دامن تھامے ہوئے نا انہوں نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ڈرنا انہوں نے صرف سکھایا ڈرو تو صرف اللہ سے سبحان اللہ باقی کسی سے ڈرنے کا نہیں حق بات بولنے کے لیے کسی سے مت ڈرو سمجھے حضور تاج الشریعہ آخری میں فرماتے ہیں تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں ہے تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں ہے کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے میں نے کہا کہنے لگے جذبہ تم میں آیا کہاں سے میں نے کہا آیا کہاں سے ہم نے اپنے سرکاروں سے یہ جذبہ سیکھا ہے ایک مثال تو دو میں نے کہا ایک مثال ہزاروں مثالیں پیش کرتا ہوں مگر اب ٹائم ختم وقت کم ہے اس لیے ایک آخری مثال پیش کرتا ہوں کہنے لگے کیا بولے جذبہ میں نے کہا انگریزوں کے جوتے تم نے چاٹے مگر جن سرکاروں کا ہم نے دامن تھاما ہے نا اس میں سے ایک بزرگ کا نام ہے علامہ فضل حق خیرآبادی ایک کا نام ہے سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جن کا وہ مشہور زمانہ کلام ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، ایک شعر اس کا پڑھ کے سناتا ہوں. کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا. یہ ہم ڈرتے اس لیے نہیں ہیں، یہ وجہ ہے. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. سبحان اللہ. تین بزرگ تو حضرت کفایت علی کافی. میں نے کہا ہمیں ہمارے بزرگوں نے بزدلی سکھائی نہیں. ہم جب بھی بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں اور منہ پر بولتے ہیں. کیا جرت سکھائی؟ میں نے کہا کفایت علی کافی نے سکھایا کہ جب پھانسی کے تختے پر جا رہے تھے نا تو یہ کلام پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. موت آتی ہے تو موت کا معاملہ کیسے ہوتا ہے سب جانتے ہیں. واہ رے کفایت علی کافی، عاشق رسول ہو تو آپ سرکاروں جیسے. واقعی جب آپ نے عشق کیا تو ایسا کیا کہ موت کو گلے سے لگایا، مگر ایمان کا سودا نہیں ہونے دیا. سبحان اللہ. سمجھے؟ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یزید نے ہاتھ طلب کیا تھا امام پاک سے، بیعت کرو. امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی. سلام ہے امام حسین امام عالی مقام پر، فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی. اور امام کا اختیار دیکھو، یزید نے ہاتھ طلب کیا تھا، امام عالی مقام نے اپنا سر کٹایا دین حق کی انابندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. امام عالی مقام نے سر کٹایا. اب وہ سر کٹایا، ہاتھ نہیں دیا. امام عالی مقام کا تصرف دیکھو. لوگ کہتے ہیں امام کی کرامت کیا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے. یزید کے دربار میں امام کا سر پیش کیا گیا، ہاتھ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ہاتھ نہیں مانگا گیا، ہاتھ نہیں پہنچا. امام نے اپنا ہاتھ بھی کربلا میں ہی رکھا. سبحان اللہ. ہاتھ بھی کربلا میں رکھا. جس ہاتھ کا مطالبہ تھا وہ ہاتھ کربلا میں پہنچنا سر ہے. یزید دیکھ لے، آج بھی تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے. سبحان اللہ. آج بھی تو مجبور ہے. جس ہاتھ کے لیے تو نے کربلا رچایا، جس ہاتھ کے لیے تو نے کربلا کی لڑائی لڑی، وہ ہاتھ آج بھی تیرے پاس نہیں آیا. بے شک بے شک. تو ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ ڈرنا نہیں. تو حضرت کفایت علی کافی یہ کلام پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. اس کا آخری شعر تھا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. کیا کہیں؟ سبحان اللہ. آج ہم ہیں کل نہیں رہے گا. آج اس اسٹیج پر میں ہوں، کل کوئی اور. آپ سن رہے ہیں، کل کوئی اور. زندگی کا چکر چلتا رہے گا، ہم نہیں رہیں گے. مگر اس اسٹیج سے، اسی ممبر سے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی جائیں گی. سبحان اللہ. اسی ممبر سے مصطفیٰ کی عظمتوں کے ترانے بلند ہوں گے. اسی ممبر سے اور اسی مسجد سے اور مسجدوں کے محراب اور ممبر سے مصطفیٰ کے بلندی کا ذکر کیا جائے گا، مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کیا جائے گا. کوئی رہے نہ رہے، کوئی کچھ کہے، ہزاروں لوگ آئیں گے، بکنے والے بکتے رہیں گے، مگر پھر بھی مسجدوں سے 5 وقت مصطفیٰ کے نام کی اذانیں بلند ہوں. یہ دین حق، کوئی رہے نہ رہے، اس کی حقانیت ہمیشہ باقی رہے. آمین آمین. سبحان اللہ. کفایت علی کافی چلتے جا رہے ہیں نعت پاک پڑھتے ہوئے. موت سر پر ہے، موت آ رہی ہے قریب. ہر جانے والی سانس، آنے والی سانس، نکلنے والی سانس ہمیں موت سے قریب کرتی ہے. مگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ ہمیں صرف کوئی کہہ دے نا کہ تو مر جائے گا، تو 3 دن میں جو ہے وہ 4-5 کلو وزن ایسے ہی ختم ہو جائے گا. سمجھے؟ یا اللہ موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے.
وہ بھی اس فکر میں نہیں بلکہ اب میرا کیا ہوگا, گھر والوں کا کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, بلکہ گھر والوں کو بھی چھوڑے گا یار میں ہی کیوں, وہ پہلے یہی سوچے گا میرا ہی نمبر کا کو آیا. اگر کسی کے ساتھ میں اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ یہی سوچے گا اور پھر وہ تسبیح پڑھے گا, اللہ مجھے معاف کر, معاف کر, اللہ معاف کر. پھر بزرگوں کے پاس حضور کچھ دعا کر دیجئے, موت آنے والی ہے ذرا بڑھ جائے, تو یہی حال ہمارا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ عشق رسول کی شمع جو ہے نا وہ مکمل طور پر جلی نہیں ہے. جب وہ جلتی ہے نا تو پھر موت کو پھر وہ ایسا کہتا ہے ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزما. موت کو گلے لگاتا ہے اور موت بھی اس کو دیکھ کے کہتی ہے ارے ہٹ جاؤ مصطفیٰ کا غلام آ رہا. ایسے ایسے اس کو اسی کو کہتے ہیں بریلوی, اسی کو کہتے ہیں بریلوی تیور, سمجھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ پڑھتے ہوئے, اب فانسی کا بندہ جو ہے وہ سامنے, اب تو ایک تو جانا تھا, اب سامنے یہ لٹکا ہوا گلے میں ڈالا جا رہا تھا. کفایت علی کافی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, منہ ہی مسکرا رہے ہیں. تصور کرو عالم تصور میں جا کر دیکھو کبھی کہ کیا عشق تھا. میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور کیا عشق کی آگ کیا ہے, پل صراط سے جب عاشق گزرے گا نا تو اس کے عشق کی آگ, اس کے عشق میں ایمان کی جو آگ ہوگی نا اس کے دل میں وہ ایسی ہوگی کہ جہنم کی آگ سرد پڑ رہی ہے. سبحان اللہ. اور وہ کہے گی جہنم اے گزرنے والے جلدی سے گزر جا, تیرے جانے سے تیری وجہ سے میری آتش جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ رہی ہے, میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کفایت علی کافی ایسے مسکرا رہے ہیں, سمجھے, ایسے مسکرا رہے ہیں. تو وابڑا کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا عشق ہوگا تو سمجھ میں آئے گا کیسے ہو سکتا ہے, عشق ہوگا تو سمجھ میں آئے گا ایسے ہی ہو سکتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے. تو مسکرا رہے ہیں. کسی نے پوچھا, کسی کو ایسا لگا کہ کہیں دماغ کا توازن تو نہیں ہٹ گیا, کہا کہ کافی کیوں مسکرا رہے ہو. تو کفایت علی کافی کا جواب تھا, فرماتے ہیں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جس کو پانے کی تمنا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ایسے سنی سمجھے ہمیشہ کی طرح ٹناٹن ٹی ٹی ایس بن کے رہنا, ٹناٹن بن کے رہنا. عقیدے کے مسئلے میں کوئی بھی آ جائے, اس کا عقیدے کے مقابلے میں اگر کوئی آئے نا تو پھر کمپرومائز نہیں. عقیدے کے معاملے میں بالکل کمپرومائز نہیں, بالکل ٹناٹن سنی صحیح العقیدہ بریلوی بن کر اپنے آپ کو رکھنا اور اسی عشق کے ساتھ میں دنیا سے جانا کہ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا اب یہ آنکھ لگ گئی ہے. دوران گفتگو اگر کوئی شرعی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرحوم ریاض شفیع کی